بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید۔ سامعین عزیز وقار، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے کچھ ناظرین کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر دوں کہ کچھ لوگ اس بات میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے۔ اس بات کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ وہ اس بات کو لے کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں شریعت کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہ بات یاد رکھیں، کچھ کام تاریخ انسانیت میں صرف ایک بار ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم کو وہ اتنے پسند آتے ہیں، اللہ کریم کو وہ اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ کام اللہ کریم جاری رکھتا ہے۔ جیسے احادیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس مہینے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا، اس دن اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس نعمت کے شکریہ میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ نعمت اللہ کریم نے ایک دفعہ عنایت فرمائی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین وہ روزہ حضرت آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ تک رکھتے چلے آ رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو، اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ اگلے سال تم نے 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا ہے، عاشورہ کا روزہ بھی رکھنا ہے اور ایک روزہ اس کے ساتھ رکھنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس عمل کو، جو صرف ایک دفعہ ہوا تھا، اللہ کریم نے ایک نعمت عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، اور اس نعمت کا شکریہ وہ ہر سال ادا کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ برا نہیں منایا کہ نعمت تو ایک دفعہ ملی تھی، ہر سال کیوں بار بار یہ ادا کر رہے ہو، یہ شکریہ اور یہ خوشی بار بار کیوں منا رہے ہو؟ آقا کریم علیہ السلام نے اس پہ برا نہیں منایا، بلکہ خود بھی اس خوشی کو منانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نے یہود کی مخالفت کرنی ہے تو ایک روزہ اس کے ساتھ اور رکھنا ہے، عاشورے کا روزہ، اور اس کے ساتھ ایک پہلے یا ایک بعد میں۔ اسی طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اگر ہم نظر ڈالیں تو آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کے انتظار میں مدینہ منورہ سے باہر نکلتے تھے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آقا کریم علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے، باہر نکلتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام انتظار میں ہوتے تھے کب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو مدینہ پاک میں آقا کریم علیہ السلام کی آنے کی خوشی صحابہ کرام نے دیکھی تھی، دنیا میں آنے کی خوشی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ دنیا میں تو آقا کریم علیہ السلام اس سے پہلے کئی سال پہلے تشریف لائے تھے۔ تقریباً آقا کریم علیہ السلام اس واقعے سے 53 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، تو صحابہ کرام نے وہ خوشی نہیں دیکھی تھی، لیکن مدینہ پاک تشریف آوری کی خوشی دیکھی تھی۔ تو صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام کی مدینہ پاک تشریف آوری کی خوشی میں مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی، آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت کے لیے جو باب نقل فرمایا اس میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی، فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، کہ جو صحابہ تھے، مرد صحابہ، خواتین صحابیات، وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور جو چھوٹے بچے تھے اور غلام تھے وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں وہ بھاگنا شروع کر دیا، انہوں نے ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، اور وہ صحابہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں نعرے لگاتے تھے، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھیے، صحابہ نے ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی میں یہ جلوس نکالا، مدینہ منورہ کی گلی میں بھاگے دوڑے اور یہ نعرے لگائے، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ کریم نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کے عاشقوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ صحابہ کی اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنے گلی کوچوں میں نکلتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں صحابہ کرام کے طریقہ کار کے مطابق وہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ بنو نجار قبیلے کی بچیاں آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی میں نعت پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
ان صحابیات بچیوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ تشریف آوری کی خوشی میں یہ نعتیں پڑھی۔ الحمدللہ آج عاشقوں کو اللہ کریم نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق یہ نعتیں آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ طلع البدر علینا، یہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، 1400 سال ہونے کو ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ نعتیں، صحابہ کرام کا وہ طریقہ کار آج بھی زندہ ہے۔ یاد رکھیے، ایک کام اللہ کریم کو پسند آ جاتا ہے، وہ صرف ایک دفعہ ہوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس کو جاری رکھتا ہے کیونکہ وہ اللہ کریم کو پسند آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے پیشانی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا، اپنے اس عظیم بیٹے کے لیے پانی، کھانے پینے کی اشیاء کی طلب میں صفا و مروہ کے درمیان چند دفعہ انہوں نے سعی کی، بھاگی۔ اب اللہ کریم کو وہ بھاگنا، وہ سعی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے معتمرین کے لیے، حجاج کے لیے یہ لازم کر دیا کہ جو بھی حج کرے گا، جو بھی عمرہ کرے گا، وہ بیت اللہ شریف کا طواف اور اس کے ساتھ ساتھ صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرے گا۔ انہوں نے ایک دفعہ بھاگ دوڑ کی، انہوں نے ایک دفعہ یہ چکر لگائے، 7 چکر، لیکن اللہ کریم نے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی میں تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے یہ سنت جاری فرما دی، طریقہ و حکم جاری کر دے کہ ہر حج کرنے والا، ہر عمرہ کرنے والا یہ عبادت وہ جاری رکھے گا۔ تو اللہ کریم کو جو پسند آ جاتا ہے تو یاد رکھیے اللہ کریم اسے جاری فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس وقت 3 جھنڈے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ گاڑے تھے۔ ایک جھنڈا جو تھا وہ کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں یہ جھنڈا لگا تھا۔ اس لیے آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے لیے جھنڈے لے کر نکلتے ہیں، اور 3 جھنڈے اس لیے لگائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ہستی تشریف لائی ہے کہ جن کی حکومت مکہ مکرمہ سے شروع ہوگی اور مشرق و مغرب میں ان کی حکومت پھیل جائے گی۔ تو یاد رکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر جائز کام کرنا اچھی بات ہے۔ ہر جائز کام آپ کر سکتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، علماء کرام سے آپ پوچھ کر ہر جائز کام کر سکتے ہیں۔ میلاد شریف کے نام پر، ولادت باسعادت کے نام پر ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی محفل میں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے تو یاد رکھیے علماء اس کا سد باب کرتے ہیں، اس سے منع کرتے ہیں۔ جائز کام کرنے چاہیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخری بات، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، تو یاد رکھیے یہ بات بھی مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو آسمان سے اتنی روشنیاں نیچے آئی تھیں کہ راوی فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ ستارے زمین کی طرف آ گئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ روشنی کی گئی، اس وقت چراغاں کیا گیا۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی حضور کی پیدائش کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، محبت کے طور پر، عقیدت و احترام کے طور پر، اپنے عشق کے اظہار کے طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں چراغاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے علماء اہل سنت جتنے بھی ہیں وہ تمام آپ کو وہ چیزیں سکھائیں گے کہ جو جائز ہوں گی، اور جو ناجائز ہوں گی ان سے آپ کو منع کریں گے۔ اگر کسی علاقے میں خلاف شرع کام ہو رہا ہے، کوئی ناجائز کام میلاد پاک کی محفل میں ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے علماء اس کا سد باب بھی کرتے ہیں، لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ اس کام سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو محفل جید علماء کرام کی زیر نگرانی ہوگی اس میں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے جو اچھے کام ہیں ہم اس کی ترغیب دیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آنے والے 12 ربیع الاول شریف کو کوشش یہ کریں کہ جو طریقہ آپ کو پسند ہے، ہو سکتا ہے میرے طریقے سے آپ کو اختلاف ہو، آپ اپنے طریقے کے مطابق، اگر تاریخ کو آپ کو اس تاریخ سے بھی اختلاف ہے تو اپنی تاریخ کے مطابق، جو تاریخ آپ کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی ہے تو اس تاریخ کو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اپنے گھر میں درود پاک، خود درود پاک پڑھیں، بیٹھ کر خود درود پاک پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر
قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کا ختم کریں، اپنے گھر کے اندر صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، خود ہی پکا کر خود ہی کھا لیں۔ اگر آپ باہر کسی کو نہیں دیتے ہیں تو یاد رکھیے خود بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اپنے گھر میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق کا اظہار کیجیے، اس طریقے سے کیجیے جو آپ کو پسند ہے۔ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیجیے، اور یاد رکھیے کہ تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی یہ کسی بھی مسلمان کے نزدیک ناجائز نہیں۔ اپنے بیٹے کی خوشی ہم مناتے ہیں، بیٹا جس کو ملے تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پر ساری دنیا کے بیٹے قربان۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت کو اپنا احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کریم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت کو اپنا احسان فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تم میں اپنا نبی بھیجا، اپنا حبیب بھیجا۔ تو یاد رکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیجیے، اپنے طریقے کے مطابق کیجیے جو طریقہ آپ کو پسند ہے۔ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت، اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اکیلے بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درود پاک پڑھیے۔ وہ بات جو ایک شاعر نے کیا خوب کہی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آپ اکیلے بیٹھ کر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، اپنی مناسب سی آواز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں، درود پاک پڑھیں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں، ان کی یاد آپ کے دل میں محبت کو بڑھائے گی۔ درود پاک پڑھیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کے اسوہ پر عمل کرنے کی نیت کریں، اور زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ آنے والے ربیع الاول شریف تک کوشش یہ کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی سنتیں جو پہلے آپ جن پر عمل نہیں کرتے تھے، آنے والے ربیع الاول تک آپ ان پر عمل پیرا ہو چکے ہوں، اور آپ کی زندگی میں آنے والے ربیع الاول شریف تک بہت حد تک تبدیلی آ چکی ہو۔